اب بات کرتے ہیں کہ روزمرہ کی گفتگو، انٹرویو، کسٹمر سروس اور عوامی تقریر میں ہمیشہ چست جسمانی انداز استعمال کریں۔ اگر آپ نے خالی یہ جملہ پڑھ لیا ہے تو میرا خیال ہے اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو اب اس کے بعد یہ دیکھیے گا، انٹرویو میں ہو یا کسٹمر سروس ہو، آنکھیں ملائیں، آپ دوسرے سے آنکھیں ملا کے بات کریں، آئی کانٹیکٹ، پھر اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ اور میں نے یہ 2000 سے پہلے کی بات ہے، میں نے اس کی باقاعدہ ڈاکٹر جے شوارٹ سے ٹریننگ لی تھی، اسمائل کی، اور پھر 1 سال ریہرسل کی تھی، جس کو میں نے ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اسمائل از اے ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی بیٹھیں، یہ دیکھیں بیٹھنے کے انداز، کبھی بھی اس طرح جھک کے نہ بیٹھیں کسی سے بات چیت کرتے ہوئے، یہ آپ کے ریلیشن شپ نہیں بننے دیتی باڈی پوسچر۔ پھر اس کے بعد کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں سے سمجھائے، جیسے میں نے کہا جی کوئی بات کر رہے ہیں، اب میں نے یہ اس باڈی کو استعمال کیا، اور اگر میں اس طرح کہوں جی آپ ہاتھ استعمال کریں تو اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا۔ اٹ مینس کہ آپ کی ہاتھوں کی حرکت جو ہے وہ بھی بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ سنتے ہیں، دیکھیے گا کہ ہماری روٹین میں ہے، یا تو اس طرح ہاتھ لاتے ہیں، اگر کام نہیں کرنا تو اس طرح کرتے ہیں، لیکن اگر آپ باڈی کو نہیں اس طرح کرتے تو کیا دوسرے کو اوپر امپیکٹ آئے گا؟ نو۔ اور پھر اس کے بعد کندھے کھلے رکھیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو میں بتا رہا ہوں، جو ہم دونوں جو بتا رہے ہیں آپ کو، دیکھیں کہ کیا ہماری باڈی لینگویج ایسے ہی ہے، ہماری وائس ٹون ایسے ہی ہے، اگر اس میں کمی ہے تو لیٹ اس نو۔ تو اس کے بعد اگر پبلک سپیکنگ پہ بھی مسکراتا چہرہ رکھیں، از اے ویری امپورٹنٹ۔ اور پھر اس کے بعد پبلک سپیکنگ میں بھی اگر آپ ہیں تو چیزوں کو اشاروں سے سمجھائیں۔ اب یہ جیسے میں نے کہا جی اشاروں سے سمجھائیں، اگر میں کہتا ہوں جی اشاروں سے سمجھائیں، یعنی میں ہاتھ سے کر لیا، اس کا امپیکٹ اور ہے، اشاروں سے سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا وہ سامنے جو بیٹھے، اچھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہے اس کا رول ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ۔ اور اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پروفیسر صاحب، اگر آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی انگزائٹی ہے، اور اگر کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں ٹخنے جوڑ کر، اگر اس کو بیلنس رکھا جائے تو باڈی پوز جو ہے یہ امپاور باڈی پوز ہوتا ہے، یہ انرجیٹک باڈی پوسچر ہوتا ہے۔ لیکن اس سارے کام کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے، بغیر پریکٹس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم موو کرتے ہیں، اب دیکھیے گا کیا کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، کبھی ادھر موو کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح مت کریں پبلک سپیکنگ پہ خاص طور پر۔ ہے جو آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون۔ تو آپ کی آواز نہ بہت بلند ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت آہستہ ہونی چاہیے۔ اگر بہت بلند ہوگی تو دوسرے کو ناگوار گزرے گا، اور بہت آہستہ ہوگی تو دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ بولنے کی رفتار متوازن رکھیے، بولنے کی رفتار بہت تیز نہیں ہونی چاہیے، دھیمے یا درمیانے سے لہجے میں بولے، ایسی سپیڈ ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ الفاظ کی ادائیگی بہت واضح ہونی چاہیے، بہت صاف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بات کرتے ہوئے آدھے لفظ کھا جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پورا لفظ جو ہے وہ ادا کریں۔ مناسب وقفے ہونے چاہیے بات کرنے کے دوران، کہاں سٹریس دینا ہے، کہاں آپ نے رکنا ہے۔ آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ رکھیں۔ تو آواز میں آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کا لہجہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکٹ اوپر یعنی اونچا ہو جائے گا، بعض دفعہ نیچے ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ہم آپ کو سٹوری سنا رہے تھے، تو جیسے ہماری ٹون تھی ایکسکیوز می سر، تو ہماری ٹون ڈیفرنٹ ہو گئی تھی اس کانٹینٹ سے جو ہم کہانی بیان کر رہے تھے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آڈینس جو ہے وہ آپ کی بات کو پک بھی کر لے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ ابھی تک بات ہو چکی باڈی پوزز کی، انر پکچر، انر وائس اور باڈی پوزز، ان کو اگر آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو کانفیڈنس کا لیول ہائی ہو جائے گا۔ اب سوال ہے کہ پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ اب اس کے لیے چھوٹا سا آئیڈیا ہے کہ کوئی آپ اپنی پریزنٹیشن بنا لیں یا کوئی سٹوری لے لیں اور اس کو ان باڈی پوزز کو یوز کرتے ہوئے پریکٹس کریں۔ الحمدللہ میں نے یہ کیا ہوا ہے، اور اس معاملے میں میری باڈی لینگویج میں یہ پروفیسر صاحب ہیں، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت سپورٹ کیا۔ اس کا مطلب کچھ کرنے کے بعد کچھ ہوگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سن لیتے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے۔
سو پھر یہ ہے کہ کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں اسپیک اٹ لاؤڈلی 3 times. یہ وائس کے بارے میں خالی بات ہو رہی ہے اس وقت. اور پھر کیا کریں, پھر اپنے ریکارڈ اٹ اینڈ لسن اٹ, آپ اس کو ریکارڈ کر کے اچھا پھر اس کو سنیں, اور سننے کے بعد اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں اور پھر دوبارہ کریں, اور جب تک کہ آپ اس کو امپروو نہیں کر ایک جاتے. چیز اس میں اور کہ جب آپ ریکارڈنگ کریں, جیسے سب کے پاس موبائلز ہوتے ہیں, آپ اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. ایک سٹوری کو آپ نے منتخب کر لی ہے, آپ اسے ریکارڈ کریں اور اس کے بعد دوسری ریکارڈنگ سے پہلے اپنی اس ریکارڈنگ کو سنیں. جب آپ سنیں گے یعنی دوسری ریکارڈنگ سے پہلے پہلی ریکارڈنگ کو سنیں, تیسری ریکارڈنگ سے پہلے دوسری ریکارڈنگ کو سنیں. اس طرح سے آپ کو اپنی مسٹیکس کا پتہ چلے گا اور پھر آئندہ نیکسٹ وہ آپ کو بہتری آتی جائے گی آپ کی. So always use energetic body posture. It's a very important. اپنی عادت بنا لیں. الحمدللہ میں نے اپنے جیسے بیماری کا مسئلہ ہے اس کو بھی کرنے کے لیے باڈی پوزز کو یوز کیا ہوا ہے. کئی دفعہ اس سے بات ہوتی ہے, کہتے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے طبیعت خراب ہے, آپ کہہ رہے میں کام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے کام شروع کر دیا اور الحمدللہ ایسا ہی کیا ہے. اور جب کرتا ہوں تو طبیعت ٹھیک ہو گئی, پھر انرجیٹک ہو, پھر خراب ہے, پھر ٹھیک کر لیں. سو میں باڈی کو زیادہ یوز کرتا ہوں. اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان آور لائفس. اور میرا خیال ہے اب آپ کو آئیڈیا بھی ہو گیا ہے, یہ پوزز ہمیشہ انرجیٹک یوز کریں. اپنے باڈی پوسچرز کے لیے آپ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ہم ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ 30 دن تک اپنے باڈی پوسچرز کی وہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے میٹنگ میں جانا ہے, آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے یا کسی ادارے میں, تو آپ اپنی خود ویڈیو بنا سکتے ہیں. آپ سب کے پاس موبائلز ہوتے ہیں اور اپنی موبائل میں ویڈیو بنائیے اور تو پھر دیکھیے کہ آپ کے پوسچرز کیا ہیں اور خود ہی آپ اس میں سے مائنس کرتے جائیں گے چیزوں کو, اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ بہت ہی کانفیڈنٹ انداز میں آپ اپنی پریزنٹیشنز کو دے سکیں گے. اور یہ میں ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں. عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پیمس میں میرا پروگرام کروایا, وہاں پہ میں نے وہ ہائر کیا بندے کو اور اس نے میری ویڈیوز بنائی. جب میں نے ویڈیو دیکھی تو کہیں میں یہ خارج کر رہا ہوں, کہیں میں نے کہا شٹ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں نے توجہ دی ان باتوں پر. جب تک ہمیں دوسرا یہ مجھے کہتے رہے کہ آپ کی یہ, اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. تو آج تو بھئی یہ فری ہے. اس وقت اس دور میں نے اس کو 10,000 روپیہ دیا تھا, ذرا غور کرے 2016 کی بات ہے, تو آج تو فری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی پوسچر کو چینج کرنا, انرجیٹک یوز کرنا, پرابلم سے نکلنے کے لیے بھی, اور کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے پلیز ویری امپورٹنٹ رول. یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن ہے. خود اعتمادی خوف اور شک کو مٹا کر آپ کو خواہش سے عمل کی طرف لے جاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خوف اور شک ہی تو ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے, اور یہ سیلف کانفیڈنس ہے, یہ خود اعتمادی ہے جو آپ کے ذہن سے خوف کو ختم کرتی ہے, آپ کے دل سے آپ کے شک کو ختم کرتی ہے. کیونکہ آپ کو یہی تو ہوتا ہے خوف اور شک, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. جو لوگ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے تے رہ گئے, کہیں میرا بھی ان کے جیسا حال نہ ہو. سوری میں بھول گئی, دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہی رہ گئے, میرا بھی حال کہیں ان کے جیسا نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے رہیں تو پھر کیا ہے, ہمیں کانفیڈنس اپنے میں ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے آپ کی خواہش کیا ہے. صرف ایک خیال ہی تو ہے, آپ کی خواہش محض ایک خیال ہے, اور اس خیال کو عمل میں جو چیز بدلتی ہے وہ ہے آپ کا کانفیڈنس. آپ کا کانفیڈنس آپ کو عمل کی طرف لے کر جاتا ہے, اور عمل آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ نے وہ علامہ اقبال کا شعر تو سنا ہوگا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو پھر عمل سے ہی آپ جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف چلے جاتے ہیں.